الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایوب کا بھی یاد کریں، ایوب کا بھی ذکر کریں۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے اوپر جتنی بھی مشکلات آ جائیں وہ اللہ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے مجھ پہ یہ آ گئی ہے اور اللہ میری سنتا بھی نہیں ہے اور مجھے جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات بھی نہیں دلاتا، تو پھر وہ کسی اور آستانے پہ جا کے سر نہیں جھکاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ اس وقت اس علاقے میں مشرق میں اتنا مالدار کوئی نہیں تھا، اتنی دولت جائیداد والے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے آگے جھکے رہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ مال والا ہے نا، ایسے لیے ذرا مسیطے بھی بیٹھا رہتا ہے، کہ مال شال کوئی ہے، فکر فقہ کوئی نہیں، روٹی شوٹی کھاندہ، پیسے بہت ہیں، مزہ تو تب ہے نا اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو اور تب یہ اللہ کا شکر ادا کر کے دکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حجت پوری کر دی، آپ سے سب کچھ چھین لیا، آپ کا مال۔ اور یہ نہیں کہ پھر باری باری تمام مصیبتیں ایک ہی وقت آئیں، اولادیں جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ گئیں، کچھ مر گئیں اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ نے پھر بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑا، اللہ کا شکر ادا کرنا نہ چھوڑا کہ ٹھیک ہے اللہ تو نے مال دیا، تو نے لے لیا، تیرا نام مبارک، تو جان کام جان۔ اور پھر بات یہ کہ پہلے تو پھر مال کی وجہ سے میرا دل دائیں بائیں ہو جاتا تھا، کچھ اور یاد کرنے یا کام کاج میں لگ جاتا تھا، اب تو فارغ ہیں، اب اللہ میاں اب اور تیری طرف سے۔ اتنی بات کہی، لوگوں کو پھر ہوا کہ یہ تو اب بھی باز نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا یہ اچھا بھلا ہے نا، یہ بیمار شمار ہوں تو پھر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ یہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حجت کو بھی پورا کیا۔ جذام کی بیماری آئی آپ کے اوپر، آپ کے سارے جسم کے اوپر سوائے زبان کے اور آنکھوں کے ہر جگہ پہ پھوڑے نکل آئے، پنسیاں نکل آئیں، گھن آنے لگی، ان میں سے پیپ بہنے لگی۔ لوگوں نے آپ کو باہر گند والی جگہ پہ ڈال دیا، اب وہاں ڈال دیا تو سوائے ایک بیوی کے کوئی نہیں تھا، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک دفعہ شیطان نے جو ہے وہ ان کے اچھا پھر جب یہ کر دیا تو پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اس میں کوئی برائی ہوگی جس وجہ سے اس کو ساتھ ہو، لیکن اللہ کا شکر نہیں چھوڑا۔ آپ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آپ اللہ سے کیوں دعا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا 70 سال اتنی اچھی اس نے صحت والی زندگی دی ہے، اب 70 سال اگر بیمار بھی رکھے گا تو کیا فرق پڑتا؟ تو کیا یہ شکر نہ ادا کروں میں اس کا؟ ایک دفعہ وہ بازار سے، وہ بیچاری جاتی بازار سے جو ہے وہ جا کے کچھ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتی، آپ کے لیے کھانے کے لیے بھی لے کے آتی۔ تو ایک دفعہ بازار میں تھی تو ملا شیطان، تیرا میاں بہت بیمار ہے، تو ایسے کر اسے کہو کہ فلاں بت کے نام پہ ایک مکھی مار دے، ایک مکھی کی قربانی دے دے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آ کے یہ بات بتائی، میں نے کہا تو نے یہ بات کی ہے، میں ٹھیک ہو کے تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ ان کوڑوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ اسی طرح 2 دوست کہا گیا یا 2 بھائی کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے دل میں خیال میں ڈالا کہ تمہارا دوست، تمہارا بھائی اتنا مجبور، اتنا لاچار پڑا ہوا ہے، تم لوگوں نے پتہ ہی نہیں کیا اس کا، جاؤ اس کا جا کے پتہ کرو، ہاں جاتے ہوئے یہ تھوڑی سی شراب لے جاؤ، جا کے اس کو پلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گئے اور جا کے جو ہے وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، جلد پہ اتنے پھوڑے تھے، اتنی پھنسیاں تھیں، پیپ بہ رہی تھی، اتنا برا حال تھا۔ بتایا جا کے کہ ہم تیرے وہ دوست ہیں، مرحبا کہا انہیں، تو کہنے لگے ہم تیرے لیے دوائی لائے ہیں، یہ شراب ہے، یہ پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ نہیں، یہ تم نہیں آئے، تمہیں بھیجا گیا ہے، تم آئے نہیں ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اب اتنی ساری مشکلات جو ہے وہ آ گئیں، تو پھر جب مشکلات آ گئیں تو پھر اللہ سے جو ہے وہ کہا کہ اللہ میاں یہ شیطان ہے، یہ ساری کام جو ہے وہ کرواتا ہے، یہ شیطان لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، شیطان نے جو ہے وہ تکلیف دینے کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے تکلیف دی، یہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتا ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ یہ میرا دکھ جو ہے وہ دور کر دے۔ یہی قصہ ہم سورہ انبیاء میں آیت 83-84 میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔
وَأَيُّوب، اور ایوب، پہلے میں وہ دہرا دوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ بڑا ڈائریکٹ بات کی گئی ہے آج کے سبق میں۔ وَأَيُّوب، اور ایوب، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی، بے شک، مَسَّنِي الضُّرُّ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہم رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے سن لی اس کی، فَكَشَفْنَا، دور کر دیا اس سے ہم نے، مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو اس کے پاس جو کوئی اس کو تکلیف تھی ہم نے ہر چیز دور کر دی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا، وَآتَيْنَاهُ، اور دیا اس کو، اہلہ، اس کے اہل، اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی اور بھی دے دی اللہ نے، جتنی پہلے اولاد تھی اللہ نے اتنی اولاد جو ہے وہ اور بھی دے دی، جتنا مال پہلے تھا اتنا مال بھی اللہ نے اور دے دیا۔ کس سے؟ رحمتاً من عندنا، اپنی رحمت سے، وذکرى، اور نصیحت ہے، للعابدین، لوگوں، بندوں کے لیے۔ کون سے بندوں کے لیے؟ جو ہر وقت میں صبر میں، شکر میں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ مومن سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتے ہیں اور مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے دگنا دیتے ہیں۔ جیسے گھوڑے جو ہے وہ قربان کیے تھے سلیمان علیہ السلام نے کہ انہوں نے مجھ سے اللہ کی یاد بلا دی ہے، اللہ نے پھر جو ہواؤں کو ان کے لیے تسخیر کر دیا تھا۔ تو جتنا ان کو دیا تھا اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا۔ اب آ جائیے اب آج کے سبق کی طرف۔ وذکر، اور یاد کیجئے، عبدنا، بندے ہمارے کو، ایوب کو، اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کیجئے۔ اذ نادا، جب پکارا، ندا سے آواز دی، جب پکارا، ربہ، اپنے رب کو، اور اپنے بندے ایوب کو بھی یاد، ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کیجئے جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی، بے شک مجھے، مسنی الشیطان، مسا، مس کرنا، پہنچانا، میم سین سین، مس کرنا، پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب، نصب کہتے ہیں تکلیف کو، مشقت کو، وعذاب، اور اذیت۔ اے اللہ، بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے۔ یہ کس طرح کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، لوگوں نے کہا کہ یہ مال ہے تو اس وجہ سے جو ہے مال والا ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مال نہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے۔ اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے مال لے لیا، اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ صحت والا ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے۔ یہ شیطان تھا جو ان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈالتا تھا۔ یہ شیطان تھا جو دوستوں کو شراب دے کے بھیجتا تھا کہ یہ دوائی کے طور پہ پلا دو۔ یہ شیطان تھا جو بیوی کو کہتا تھا کہ یہ اسے کہو کہ جا کے یہ ایک مکھی جو ہے وہ فلاں بت خانے کے نام پہ جو ہے وہ کر دے۔ یہ شیطان تھا۔ تو یہ شیطان نے مجھے تکلیف اور رنج پہنچایا ہے۔ یہ ہے وہ تکلیف اور رنج، جو گلا نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہا یہ شیطان ہے جو یہ کام جو ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی۔ ارکض، ارکض، الف تو جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا، لفظ کیا ہے؟ رے، کاف، دال، رکضا، مارنا۔ ارکض، ارکض، مارو، برجلے کا، رجل کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو، پاؤں مارو اپنا، مطلب یہ کہ اپنی ایڑی زمین پہ مارو، اتنے تھے کہ وہاں سے ہل نہیں سکتے تھے، مارو اپنا پاؤں زمین پر، برجلے کا، اپنا پاؤں، ہاذا، یہ ہے، مغتسل، مغتسل، غسل کرنے کی جگہ، غسل کرنے کا بندوبست، یہ ہے غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، باردن، بارد کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کو، وشراب، اور ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ مغتسل، کہ ایڑی مار، ایڑی ماری، وہاں سے جو ہے وہ پھر چشمہ نکلا، کہہ دیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بیوی صاحبہ واپس آئیں، اور پھر کہا جنت سے جو ہے وہ لباس بھی آیا آپ کا، اور لباس پہن کے جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ بیوی آئی اور آ کے کہنے لگی جناب حضرت یہاں پہ ایک میرا میاں تھا وہ بیمار تھا، وہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیے ویڑیے تو نہیں اٹھا کے لے گئے، وہ کدھر چلا گیا؟ انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، وہ تو اتنا بیمار تھا اس سے تو پھیلا نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ نہیں میں ہی ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے، لہو اس کو، اہلہو اس کے گھر والے، سارے گھر والے جو تھے واپس، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ماند ان کی ساتھ اور بھی،
جتنی اولاد جتنی بیویاں تھی اس سے دگنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس ہوئے، اور بھی جو ہے وہ اللہ نے اپنی رحمت سے جو ہے وہ واپس کر دی، رحمتن منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وذکرا، اور یہ نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ مصیبت میں بھی جو ہے وہ کسی اور کے در پہ نہیں جانا۔ دیکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اللہ کے صالح لوگوں کا ہوتا ہے، صالحین کا ہوتا ہے، اور پھر جس طرح درجات جو ہے وہ نیچے آتے ہیں اس طرح کم امتحان ہوتے جاتے ہیں۔ تو نبیوں کا امتحان سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ بعض روایت میں ہے کہ 7 سال، بعض میں ہے 7 مہینے، بعض میں 3 سال، واللہ عالم کتنے رہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جب سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے، جسم سے خود کو گن آنے لگے، اس پیپ میں جو ہے وہ بدبو آ رہی ہو، پیپ بہ رہی ہو پورے جسم کے اوپر، اس حالت کو تصور لائیے، پھر بھی زبان پہ اللہ کا شکر ہی رہے۔ اور کہا جب بیوی کہے کہ اللہ کے لیے دعا کیوں نہیں، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، اللہ سے کیوں نہیں کہتے، تو آگے سے یہی کہا جائے کہ اگر 70 سال ٹھیک رکھا ہے اس نے، 70 سال بیمار بھی رکھے گا تو تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صبر کو، کہ جو صبر ہے اس مومن کی مثال تو یہ ہے کہ مومن جب اللہ دیتا ہے تو شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، جب اللہ لیتا ہے صبر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے۔ تو مومن تو دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اجر پا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور پھر عطا کیے ہم نے ان کو مانند ان کے اہل کے، وَمِثْلَهُم، ان کی مانند ان کے اہل خانہ، مَّعَهُمْ رحمتن، اور اس کے مثلہم مَّعَهُمْ، اور اتنے ہی اور ان کو اپنی رحمت سے، یہ نہیں کہ پھر اس کا ہاتھ کھل گیا پھر اس نے جو عقل مندی کی، اپنی رحمت سے، وذکرا، اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، مصیبت میں بھی کسی اور کے دروازے پہ جا کے سجدہ نہیں کرنا، اللہ ہی کی طرف لو لگانے والا ہے، اللہ ہی آزماتا ہے۔ اور امتحان جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کو تب جب تپایا جاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے، تو جب امتحان میں انسان جو ہے وہ پورا اترتا ہے اللہ کے اور قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وَخُذْ، خُذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا، امر کے لیے استعمال ہوا، خُذ، اور پکڑیں، بِیَدِکَ، بَیَدِکَ، ہاتھ اپنے سے۔ اب وہ جو بیوی آئی تھی اور بیوی کے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ 100 کوڑے ماروں گا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی جو ہے وہ ہیلا جو ہے وہ اس کے لیے کرنا تھا، تو کہا وَخُذْ بِیَدِکَ ذِخْسًا، ذِخْسًا کہتے ہیں ایسا جھاڑو پکڑ، اور کہا گیا کہ وہ جھاڑو پکڑ جس میں 100 تیلیاں ہوں، وہ جھاڑو پکڑ، ذِخْسًا، اپنے ہاتھ میں وہ پکڑ، فَاضْرِب بِهِ، پھر اس سے مار، اور آرام سے ایک دفعہ مار دے، تیری قسم پوری ہو گئی۔ وَلَا تَحْنَسْ، حَنَسَ، ہے نون سے، جس کا معنی ہوتا ہے قسم، اور نہ تو اپنی قسم توڑ، فَاضْرِب بِهِ، پس اس سے مار دے، وَلَا تَحْنَسْ، اور نہ قسم توڑ اپنی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ، بے شک پایا ہم نے اس کو، صابرا، صبر کرنے والا۔ اب جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں کہ اس کو صبر کرنے والا پایا، رہتی دنیا تک 2 چیزیں تو بڑی مشہور ہیں، اور بچے کو پتا ہے، صوم داؤدی اور صبر ایوب، رہتی دنیا تک۔ کبھی کسی نے کہا کہ فلاں کا نہیں، جب بھی صبر کی بات ہو اللہ تجھے ایوب کی طرح صبر دے، تو یہ صبر ہے جس کی اللہ نے تعریف کر دی، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس کو بہت ہی صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا یہ اچھا بندہ تھا، نعم العبد، اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اواب، رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ اقوال و افعال سے، حرکات و سکنات سے، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور اللہ ہی کی جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، کہ کوئی بات ایسی نہ اقوال سے ظاہر ہو، نہ افعال سے ظاہر ہو، نہ حرکات سے ظاہر ہو، نہ سکنات سے ظاہر ہو، ہر چیز اللہ کے لیے۔ جو شخص یہ کرے گا اور نظر آئے گا ایسے، وہ اواب کی کیٹیگری کے اوپر جو ہے وہ پورا اترا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ مصیبت کے وقت اللہ ہی سے لو لگانی ہے، اللہ ہی کا جو ہے وہ دامن پکڑنا ہے، کسی اور کے سامنے۔ آپ دیکھ لیجئے بیماریوں میں، آخری وقت میں بھی جو ہے وہ شیطان آئے گا، اور شیطان آ کے کہے گا جس وقت انسان جا رہا ہوگا کہ اچھا ایسے کر،
جیسے ایوب کو کہا تھا کہ اس کی بیوی کو کہا تھا کہ ایک مکھی جو ہے وہ وہ قربان کر دے فلان استھان کے اوپر، آئے گا کہے گا کہ یہ مان لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم دوبارہ دنیا میں لوٹ جاؤ گے۔ جو اس وقت گمراہ ہو گیا پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کسی حال میں بھی اللہ کا دامن جو ہے وہ حاصل نہیں چھوڑنا، ہمیشہ صبر جو ہے وہ پکڑے رکھنا کہ اللہ کتنی پیاری بات تھی کہ 70 سال تک اس نے دی ہے ہمیں، جو ہے وہ اگر 2 دن جو ہے وہ بخار چڑھ جائے تو ہم جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ پھر ٹائیں ٹائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی چلا فلاں سے چلے جاؤ، فلاں سے جو ہے وہ دم کرانا تو سنت ہے، ہونا چاہیے، لیکن فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں سے تعویذ لے آؤ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ لو اللہ سے لگانی رکھنی چاہیے، امید کا دامن ہمیشہ اللہ ہی سے پکڑ لینا چاہیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادیٰ ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے جو ہے وہ ایذا دی ہے۔ ارکض، مار اپنا پاؤں، برجلک اپنا پاؤں، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور عطا کیے ہم نے اس کو گھر والے اس کے، وَمِثْلَ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی مانند ان کے ساتھ، اور رحمتاً منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو شخص اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ قربان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے۔ جیسے میں نے سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ مثال بتائی کہ گھوڑے قربان کی، اللہ نے ہوا تسخیر کر دی ان کے لیے، تو جتنے گھر والے تھے، جتنا مال تھا، اللہ نے دگنا دے دیا ان کو یہاں پہ، اس لیے کہ اللہ کے آگے جو ہے وہ ذکر، یہ نصیحت ہے عقل مندوں والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ لَهُ، اور پکڑ اپنے ہاتھ میں جھاڑو، مار اس کو ساتھ اس کے، ولا تحنث، اور نہ تو توڑ قسم، انا وجدناہ صابرا، بے شک وہ بہت صبر کرنے والا تھا، ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا، نعم العبد، نہایت اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا دے، کیونکہ بے شک اللہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اتنے ہمت دے، استقامت دے کہ ہم کسی لمحے بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد چھوڑ کے کہ دوسری طرف جو ہے وہ نہ جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخری وقت میں شیطان سے بچائے، ہمیں اس دنیا میں شیطان سے بچائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ وہ تو بار بار آتا ہے اور بار بار آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں مخل اندازی کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک اللہ۔